بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ کہتا چلوں کہ آج کے ان پرآشوب حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی ابوجد کی طرف پھر رجوع کیا جائے۔ تو یہ مرثیہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ بھی جناب ابو الائمہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں۔ یہ مرثیہ اس سے پہلے سلام کی صورت بھی پیش کیا جا چکا ہے۔ سچے بھائی نے بھی کچھ بند اس مرثیے کے نوحے کی صورت پیش کیے، بعض اور افراد نے بھی نوحے کے طور پہ پیش کیا، مگر مرثیے کی نسبت یہ کہتا چلوں کہ یہ میرے خیال میں مرثیہ تحت کے انداز میں اتنا زیادہ نہیں پڑھا گیا ہے۔ 1971 میں یہ مرثیہ لکھا گیا، 95 سے 96 بند کا یہ مرثیہ ہے۔ میں نے 50 بند منتخب کیے ہیں، اور یہ بھی کہتا چلوں کہ ان 50 بند میں آپ کو ایمان ابو طالب پہ 10 دلیل اور سوالات پیش کروں گا، کیونکہ یہ مرثیہ جس نے لکھا ہے وہ صرف مرثیے کا شاعر نہیں ہے بلکہ وہ ایک مستند عالم ہے، حضرت نسیم امروہی صاحب، اور ان کے خانوادے میں میں چوتھا مرثیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس بنا پر کہ یہ خانوادہ 7 نسلوں سے مرثیہ کی خدمت کر رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ صرف فضائل حضرت ابو طالب ہی نہیں، اس مرثیے میں جو مولا حسین کے مصائب ہیں اور جو روح قبض کرنے کے مصائب ہیں، اور جس طرح سے اسے کربلا سے اور جناب کلیم حضرت موسیٰ سے جوڑا گیا ہے وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ آپ فاتحہ پڑھ دیں، میں مرثیہ شروع کرتا ہوں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری۔ بھائی شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب، اور نبی کو حق کا ایک انعام ہے ابو طالب۔ بھائی ہری میں وحی میں الہام ہے ابو طالب، اور حرم کے عزم کا احرام ہے، حرم کے عزم کا احرام ہے ابو طالب، اور یہ چن کے لائیں جو غنچہ وہ پھول بن جائے، اور پھر اس کے سائے میں پل کر رسول پھر اس کے سائے میں بن کر رسول بن جائے۔ بھائی رسول رب کے نگہبان ہیں ابو طالب، بھائی نبی ہیں دین تو ایمان، اور نزول وحی کا عنوان ہے ابو طالب، بھائی بغیر لفظوں کا قرآن، بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب۔ اور مولا علی کو نقطۂ بائے بسم اللہ سمجھتے ہوئے اور سوچتے ہوئے یہ بیت ملاحظہ کیجئے کہ انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، انہی نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ، انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، انہی نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ۔ پیمبری کی بلاؤں کا
رد ابو طالب. بھائی مدد خدا کی ہے شکل مدد ابو طالب. نبی کی ڈھال دمے جد و قد ابو طالب. اور نشانہ ختم رسل اور زد ابو طالب. نشانہ ختم رسل اور زد ابو طالب. بھائی جہاد ان کا ہے پس منظر جہاد علی. علی ہے بعد میں ان کے یہ پہلے ناد علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سرکار مخالفت پر نبی کے تلے تھے جب کفار. بھائی کئی بزرگ تھے مکے میں آپ کے غمخوار. بھائی بہت شریف، بہت پارسا، بہت دیندار. بھائی بڑے دلیر، بڑے سورما، بڑے جرار. اسیر شیب ہوئے یہ تو سب وہ ڈر کے ہٹے. بھائی پہاڑ ٹوٹتے آئے نظر تو سر کے ہٹے. پہاڑ ٹوٹتے آئے نظر تو سر کے ہٹے. بھائی نظر چرا گئی دنیا مگر ابو طالب. کسے تھے نصرت حق پر کمر ابو طالب. ہزار تیغ تھیں اور ایک سپر ابو طالب. بھائی رکھے تھے اپنی ہتھیلی پسر. رکھے تھے اپنی ہتھیلی پسر ابو طالب. بھائی لگن جو ان کو نہ ہوتی چراغ گل ہوتا. بھائی نبی کا فاتحہ قرآن کا بھی قل ہوتا. سرکار ہر ایک محل میں مشکل کا حل ابو طالب. نبی کی جرت عزم و عمل اور مخالفوں کی یورش میں اٹل ابو طالب. کہ سیل تند کی زد پر کنول. سیل تند کی زد پر کنول ابو طالب. بھائی انہی کے روب سے خائف عرب کے خود سر تھے. بھائی گنو تو ایک تھے سمجھو تو ایک لشکر تھے. دو لفظوں کی تعریف کرتا چلوں، پرورندہ پالنے والا اور تتمہ یعنی آخر جس پر ہو بقایا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پرورندہ جسم و دماغ نور الہ. وہ پرورندہ جسم و دماغ نور الہ. نبی کی فکر سے ظاہر ہے جس کا ذوق نگاہ. بھائی علی کا حسن عمل جس کی تربیت پگواہ. اسی سے نسبت تکفیر اے معاذ اللہ. نسبت تکفیر معاذ اللہ. سرکار سورہ بقرہ کی 128ویں آیت ہے جسے آیت ابتلاء ابراہیم کہتے ہیں، کہ جس میں خدا نے حضرت ابراہیم کے مصائب کا تذکرہ کیا ہے اور امامت کے لیے چننے کا بھی تذکرہ کیا ہے. اس کو علماء امام کو معصوم مانے اور خدا کی طرف سے اس کا جو سلیکشن ہے اس کی وجہ وہ دیتے ہیں. تو میں
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ بند دوبارہ سنا رہا ہوں کہ وہ پرورندہ جسم و دماغ نور الہ، نبی کی فکر سے ظاہر ہے جس کا ذوق نگاہ، علی کا حسن عمل جس کی تربیت پگواہ، اسی سے نسبت تکفیر ہے معاذ اللہ، ابتلا کی قبر کا یہی تتمہ ہے، علی ہے ان کے پسر یہ ابو الائمہ ہے۔ علی ہیں ان کے پسر یہ ابو الائمہ ہیں، بھئی چڑھا ہے جن کی حمایت میں دین حق پرواں، رسالت اور شریعت پر جن کے ہیں احسان، پیمبر عربی پر نثار جن کی ہے جاں، نبی کے عزم کی تکمیل جن کا ہے ایمان، وہی بتائیں گے پوچھو نبی سے کیسے ہیں۔ وہی بتائیں گے پوچھو نبی سے کیسے ہیں، بھائی پسر بھی ان کا ہے ایمان کل یہ ایسے ہیں، پسر بھی ان کا ہے ایمان کل یہ ایسے ہیں۔ سرکار منافقین کی بھی تعریف سنتے جائیے۔ منافقین کے دل میں غبار ہے جن کے، جو پاس بیٹھنے والے ہیں رات اور دن کے، بھائی ادھر ادھر جو بھٹکتے ہیں بغض میں ان کے۔ سرکار خاردار لکڑیوں کو لاد کر لانے والی کو حمالۃ الحطب کہتے ہیں، اور یہ ابو لہب کی بیوی کا لقب تھا، آج تک کہ یہ خاردار لکڑیاں لادی جا رہی ہیں۔ تو منافقین کے دل میں غبار ہے جن کے، جو پاس بیٹھنے والے ہیں رات اور دن کے، ادھر ادھر جو پھٹکتے ہیں بغض میں ان کے، چنے نہ صورت حمالۃ الحطب تن کے۔ چنے نہ صورت حمالۃ الحطب تن کے، بھائی لگائے رکھتے ہیں دل میں جو ان کی لاگ میں، وہ سخر کا بنتے ہیں ایندھن حسد کی آگ میں وہ۔ اب سنیے گا سرکار کے تلاش حق کی، جو اے چشم شوق تجھ کو ہے دھن، تو ڈوب خلز میں قرآن میں اور موتی چن۔ یاسین کی 20ویں آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ سرکار کے بگوش دل کبھی یاسین کی زبان سے سن، بھائی کلام جا من الاقصت المدینہ رجل، یہ ایک رجل ہے، یہ ایک رجل ہے، یہ ایک رجل ہے عرب کو پچھاڑنے والا، پھر ایک رجل در خیبر اکھاڑنے والا۔ سرکار
تلاش حق کی جو ہے چشم شوق تجھ کو ہے دھن، تو ڈوب خلز میں قرآن میں اور موتی چن، بگوش دل کبھی یاسین کی زبان سے سن، کلام جا من الاقصی المدینۃ الرجل، اور یہ ایک رجل ہے عرب کو پچھاڑنے والا، پھر ایک رجل در خیبر اکھاڑنے والا۔ سرکار پہلی دلیل پہ آ رہا ہوں کہ بھلا سکیں گے یہ عظمت بد اعتقاد ان کی، بھلا سکیں گے یہ عظمت بد اعتقاد ان کی، کہ ہے شریعت اسلام خانہ زاد ان کی۔ وہ کوئی تو رسم جہالت کی نگاہ بانی احمد ہے سب کو یاد ان کی، بھائی بھلا سکیں گے یہ عظمت بد اعتقاد ان کی، کہ ہے شریعت اسلام خانہ زاد ان کی، نگاہ بانی احمد ہے سب کو یاد ان کی، بھائی یہی مراد مشیت یہی مراد ان کی، بھائی رسول کو جو انہوں نے نظر کے دل میں رکھا، تو حق نے اپنے ارادے کو ان کے دل میں رکھا۔ سرکار اس بند پہ خصوصی توجہ کہ کہاں ہے تنگ نظر، ہم سے بھی تو آنکھ ملا، ہے ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت بھی لا، کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا، ہے ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت بھی لا، بھائی کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا، بتوں کے آگے جھکا ان کا سر سرپ نہ جھکا، بتوں کے آگے جھکا ان کا سر سرپ نہ جھکا، خدا کے نور پاؤ خاک ڈالنے والے، یہ بت شکن کو ہے گودی میں خدا کے نور پاؤ خاک ڈالنے والے، یہ بت شکن کو ہیں گودی میں پالنے والے۔ سرکار نہ دیکھو یہ کہ نقاب رخ نکو کیا ہے، نہ دیکھو یہ کہ نقاب رخ نکو کیا ہے، تم ان کے دل کو ٹٹولو کہ آرزو کیا ہے، بیان قلب میں غالب کی گفتگو کیا ہے، بھائی لہو کے آگے پسینے کی آبرو کیا ہے، لہو کے آگے بھائی پسینے کی آبرو کیا ہے، بھائی تم ہی بتاؤ کہ اعلیٰ ہیں اب کہ پست یہ ہیں، بھائی خدا ہے سر پا محمد کے سرپرست یہ ہیں۔ سورہ کوثر کی تفسیر ایک مصرے میں لیتے جائیے کہ رسول پاک کی کھیتی جو حشر تک ہے ہری، رسول پاک کی کھیتی جو حشر تک ہے ہری، بہت کچھ ان کی بھی شامل ہے اس میں دیداوری، بری لگے کہ بھلی بات ہم کہیں گے کھری، بھائی زبان کی بیانی اور لطف دیکھیے گا کہ یہ تیر ہو کہ تبر یہ بتائیں گے تبری،
رسول پاک کی کھیتی جو حشر تک ہے ہری، بہت کچھ ان کی بھی شامل ہے اس میں دیداوری، بھائی بری لگے کہ بھلی بات ہم کہیں گے کھری، یہ تیر ہے کہ تبر یہ بتائیں گے تبری۔ دوسری دلیل ہے سرکار جو لکھ گئے انہیں ہمت نہ ہارنے والا، نبی کو دعوت حق پر ابھارنے۔ سرکار لا صلی اللہ سرکار صلی اللہ محمد والے۔ علی کو آپ نے پوچھا بلا کے خلوت میں، شریک کیوں ہو محمد کی ہر عبادت میں؟ وہ بولے کیا کوئی شک ہے مجھے رسالت میں؟ کہا ہماری خوشی بھی ہے اس اطاعت میں، اسی طریق پر باقی رہو کہ حق یہ ہے، بتائے اب کوئی کیا کفر کا سبق یہ ہے؟ بتائے اب کوئی کیا کفر کا سبق یہ ہے؟ سرکار تیسری دلیل رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، ثواب دید سے تنظیم عام کرتے ہیں، بھائی سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں، انہیں نماز سے پہلے سرکار غضب کی بیعت ہے، یہ سنتے جائیے کہ رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، ثواب دید سے تنظیم عام کرتے ہیں، سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں، انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ بھائی نبی اگر کسی کافر کا یوں سلامی ہے، نبی اگر کسی کافر کا یوں سلامی ہے تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہے۔ انہی کے گھر میں ہے خیر الانام، صلی اللہ صلی اللہ۔ بھائی پسر نبی کا ہے قائم مقام، صلی اللہ۔ وہ کسے نصیب ہے یہ احترام، صلی اللہ، کہ ان کے خرد ہیں 12 امام، صلی اللہ۔ بھائی خطا معاف ہو یہ بھی اگر نہیں مومن، تو پھر جہان میں کوئی بشر نہیں مومن۔ خطا معاف ہو اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ بھائی خطا معاف ہو یہ بھی اگر نہیں مومن، تو پھر جہان میں کوئی بشر نہیں مومن۔ بھائی نظر میں رکھ کے حقائق جناب کا ایمان، نگاہ باخر علم رسول سے پہچان، کہ بہر وزن یقی نصب ہو
اگر میزاں تلے عمل کے ترازو میں خلق کا ایمان مقابلے میں نمایاں رہے ابو طالب ہو ایک پلے میں سب ایک میں ابو طالب مقابلے میں نمایاں رہے ابو طالب ہو ایک پلے میں سب ایک میں ابو طالب بھائی عمل کا آپ کے پلہ نہ کیوں رہے بھاری کہ ہیں یہ عاشق محبوب ایز دے باری بھائی گراں سے بھی ہے گراں تر بچشم دینداری نبی کے دور عبوری میں ان کی غم خاری بھائی کوئی بھی پاس نہ پھٹکے سر زمان و بیان کا لطف لیجئے کہ کوئی بھی پاس نہ پھٹکے جو ان کو پاس نہ ہو بھائی کوئی بھی پاس نہ پھٹکے جو ان کو پاس نہ ہو یہ روبرو جو نہ ہو دین روشناس نہ ہو اور سرکار اس بیت پہ اس بند کی خصوصی توجہ ہے کہ قلوب دہر پہ سکے ہیں جن کی ہیبت کے قلوب دہر پر سکے ہیں جن کی ہیبت کے یہ ہیں زمین پر وہ آسماں عظیمت کے ارادے کے آسماں وہ ہیں زمین پر وہ آسماں عظیمت کے بھائی پہاڑ بھی جو ہو حائل غم و مصیبت کے یہ کاٹ دیں انہیں تیشے سے استقامت کے سرکار بیت سنیے گا اور چوتھے مصرے پر غور کیجئے گا یہ کاٹ دیں انہیں تیشے سے استقامت کے کہاں زمانے میں ایسے دلیر ہوتے ہیں یہ وہ جری ہیں کہ عباس ان کے پوتے ہیں اب لفظ استقامت سمجھ آیا یہ وہ جری ہیں کہ عباس ان کے پوتے ہیں بھائی کوئی بھی غم میں پہنچ جائے آپ جائے پناہ مقام و منزل معبود و عبد سے آگاہ کوئی بھی غم میں پہنچ جائے آپ جائے پناہ مقام و منزل معبود و عبد سے آگاہ عبودیت میں جو حق العباد پیش نگاہ تو اوصیاء کا نمونہ تھے یہ بحمد اللہ وہ عجیب عالم عرفاں تھا کبریا کی قسم ہجوم غم میں بھی دل مطمئن خدا کی قسم سرکار سرکار دو لفظ بتانا چاہتا ہوں ایک اگر فضا کہہ رہے ہیں تو مطلب کھلی ہوئی جگہ مگر اسی کو اگر آپ زیر سے پڑھیں گے تو اس کا مطلب پانی جو جاری ہوا تو مصرے کے معنی بدل جاتے ہیں اور اسی طرح خلقت ہے جس کی مراد مخلوق ہے مگر اگر خلقت ہو تو مطلب پیدائش تو اس پہ بھی مصرے کے معنی بدل جاتے ہیں تو دو بند سنیے گا سرکار اور اس کے بعد چوتھی دلیل کہ یہ رحمت و کرم و فیض و جود کے دریا جو دل سقا کا سمندر تو آنکھ بہر عطا کہ جیسے جانب قبلہ کی پر امید بھٹا سرکار برستی ہے نا قبلے کی طرف آئی بھی گھٹا سنیے گا ذرا کہ جیسے جانب قبلہ کی پر امید گھٹا جھما جھمی سے جو برسے تو جھوم جائے فضا جھما جھمی سے جو برسے تو جھوم جائے فضا یہی کرم تھا بیت ملاحظہ سرکار یہی کرم تھا جو تا حد انما آیا اسی عطا کی خبر سن کے حل عطا آیا ہوئی جو قحط سے فاخوں میں مبتلا خلقت
ہوئی جو قحط سے فاقوں میں مبتلا خلقت، تمام قوم ہوئی ان سے طالب نصرت، اٹھے بھتیجے کو لے کر پے دعا حضرت، ادھر زبان کھلی اور ادھر در رحمت، ادھر زبان کھلی اور ادھر در رحمت، بھئی خدا کی شان دکھا دی کھڑے کھڑے فوراً، دعا کے ساتھ سمندر برس پڑے فوراً۔ چوتھی دلیل جو عقد جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کا خطبہ ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آپ بند سنیے کہ سنے گئے تھے وہ کلمے کبھی جہان میں کب، جو عقد بنت اسد میں ادا ہوئے بادب، ہے کل حمد کا حقدار عالمین کا رب، یہ پہلے ان کا ہے کلمہ کلام پاک ہے اب، یہ پہلے ان کا ہے کلمہ کلام پاک ہے اب۔ بھئی چوتھی دلیل بڑا غضب ہے جو شک ہو اب اس کے ایمان میں کہ جس کے لفظ ہیں ام الکتاب قرآن میں۔ سرکار پانچویں دلیل پر بھی آ گیا کہ یہ مسئلہ ہے مسلم نہیں محل نظر، پڑھائے عقد جو کافر تو عقد ہے ابتر، یہ مسئلہ ہے مسلم، تمام فرقوں کا یہ مسئلہ ہے مسلم نہیں محل نظر، پڑھائے عقد جو کافر تو عقد ہے ابتر، نہ تھے جو دین حنیفی پہ قبل بعثت اگر، رسول نے انہیں قاضی بنا لیا کیوں کر، رسول نے انہیں قاضی بنا لیا کیوں کر، جو کفر کا کوئی اس با خدا کے قائل ہے، جو کفر کا کوئی اس با خدا کے قائل ہے، تو پھر نبی سے خدیجہ کا عقد باطل ہے۔ پانچویں دلیل سرکار، اب قصیدہ جناب ابو طالب کا رسول کی شان میں، اس کا اردو منظوم ترجمہ کہہ دیا ہوں آپ سے کہ یہ عالم کا لکھا ہوا مرثیہ ہے سرکار، تو سنیے گا کہ قصائد متعدد کہے بشان رسول، قصائد متعدد کہے بشان رسول، جو آج تک ہیں فصاحت کی بزم میں مقبول، خطاب کر کے نچھاور کیے یہ مدح کے پھول، تمہاری دعوت صادق ہے جان و دل سے قبول۔ منظوم ترجمہ ہے سرور، تمہاری دعوت صادق ہے جان و دل سے قبول، ہمارے ناصح کامل ہو اور امین ہو تم، تمہارے دین کے صدقے ہمارا دین ہو تم۔ ہر بند میں کوئی نہ کوئی تعریف چھپی ہے۔ تم ہی گھرانے میں ہاشم کے ہو وہ چشمہ آب، تم ہی گھرانے میں ہاشم کے ہو وہ چشمہ آب، کہ جس کے فیض سے نسلیں ہوں حشر تک سیراب، جبیں تمہاری بزرگی کے اوج کی مہتاب، مسیل حضرت موسیٰ تو خضر راہ ثواب، بھئی جہاں میں فخر ابو جد ہو تم خدا کی قسم، نبی ہو اور محمد ہو تم خدا کی قسم۔ سرکار قصیدہ سن لیا، اب یہ بھی سن لیجئے کہ اب اس مقام پر تیغ قلم
बजाए मसाफ है दाद खाह उसी से जो इस जगह है खिलाफ। चलेंगे सरकार, है दाद खाह उसी से जो इस जगह है खिलाफ। नबी हो तुम ये कसीदे में कह दिया जब साफ, नबी हो तुम ये कसीदे में कह दिया जब साफ, तो फिर भी क्या है ये काफिर ही, कीजिए इंसाफ। और सरकार बैत ये तमाम दुनिया के सैयदों के लिए ये बैत अतिया है सरकार, आप सुनेंगे और आप फड़क जाएंगे कि अब इस मकाम पर तेगे कलम बजाए मसाफ है दाद काह उसी से जो इस जगह है खिलाफ। नबी हो तुम ये कसीदे में कह दिया जब साफ, तो फिर भी क्या है ये काफिर ही, कीजिए इंसाफ। मुनाजिरा है न बहसे हैं की न ओ कद की, मुनाजिरा है न बहसे हैं की न ओ कद की, ये जिद्दो कद है कि ये बात है मेरे जद की। मुनाजिरा है न बहसे हैं की न ओ कद की, ये जिद्दो कद है कि ये बात है मेरे जद की। और सरकार जब कसीदों का असर हो रहा है, अव्वल इस्लाम की बातें आपको बतला रहा हूं, शेब अभी तालिब में भी जाऊंगा 3 बंद में। हर बंद में वाकया कमाल है भाई, वाह वाह। सर उधर ये इनके कसीदों का हो रहा था असर कि दब रहे थे मुसलसल कुरैश के खुद सर। इधर नबी से खुदा का कलाम सुन सुन कर क़यासो वहम से मैदान तलब थी फिक्र नजर। क़यासो वहम से मैदान तलब थी फिक्र नजर। ये इनक़िलाब के सामान होते जाते थे कि बुत परस्त ये इनक़िलाब के सामान होते जाते थे कि बुत परस्त। अगरचे कुफ्र पर हैबत इन्हीं की थी गालिब, अगरचे कुफ्र पर हैबत इन्हीं की थी गालिब, मगर न था अभी माहौल जंग का तालिब। ये हमने स्कूल की किताबों में भी पढ़ा है। जिहाद का था न ढांचा न अस्करी खालिब, पड़ा ये वक्त तो काम आए फिर अबू तालिब। बई बखस्दे हिजरते हबशा जो काफिला निकला, तो उसकी तह में भी इनका ही मशवरा निकला। तारीफ दोबारा दोहरा रहा हूं और जहनों में ये मुनव्वर होती जा रही होगी। न मशवरा ही फकत बल्कि इस कदर ईसार कि पहले नजर किया अपने कल्बो जा का करार। कि पहले नजर किया अपने कल्बो जा का करार। करारे कल्ब वो भाई, करारे कल्ब वो बाजुए हैदरे करार। न मशवरा ही फकत बल्कि इस कदर ईसार कि पहले नजर किया अपने कल्बो जा का करार। करारे कल्ब वो बाजुए हैदरे करार, भाई खुशी से मरने पर तैयार जाफरे तैयार। ना खुशी से मरने पर तैयार जाफरे तैयार। अवाइल दिन है ना इस्लाम के, वो आज भी सवाल है, वो आज भी जिसे हम दर्दियां हों दीन के साथ, वो आज भी जिससे हम दर्दियां हों दीन के साथ, पिसर को भेज तो दे मौत के यकीन के साथ।
وہ آج بھی جسے ہمدردیاں ہو دین کے ساتھ پسر کو بھیج تو دے موت کے یقین کے ساتھ بھائی چلے برائے تعاقب جو کفر کے جاسوس ازاں کی ضد پکبھی جیسے غل کرے ناخوس جو رہ گئے تھے صحابہ وہ سب ہوئے مایوس مگر رسول ختیجہ علی وہ چند نفوس بڑے مدد کو پھر اب ایک بار ابو طالب قلم کی پکڑے ہوئے ذوالفقار ابو طالب. اور بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ جو حاکم حبشہ کو جو خط لکھا تھا وہ منظوم حضرت ابو طالب نے لکھا تھا سرکار. اور یہ اس میں مرثیے میں نے کہا عالم کا مرثیہ ہے سرکار. لکھا وہ حاکم حبشہ کو نامہ منظوم مورخین ادب میں مچی ہے جس کی دھوم کہ آئے امیر حبش کیا تجھے نہیں معلوم محمد عربی ہے وہ بندہ قیوم خدا کے حکم سے جو دین کے منادی ہیں مثال عیسیٰ و موسیٰ نبی و ہادی ہیں. بھائی کتاب عیسیٰ مریم جو ہے خدا کا کلام پڑھا ہے تو نے بھی اس میں ضرور ان کا نام خلوص سے دل سے تجھے دے رہا ہوں میں یہ پیام کہ اب خدا کے لیے شرک چھوڑ لا اسلام. سرکار دلیلوں پہ دلیلیں دے رہے ہیں. ساتویں دلیل ہے کہ اب خدا کے لیے شرک چھوڑ لا اسلام لکھا ہے جس نے یہ خط اس کا دین ظاہر ہے. لکھا ہے جس نے یہ خط اس کا دین ظاہر ہے. بھئی یہ لفظ کیا وہ لکھے گا جو آپ کافر ہے. سرکار جمے رہے جو ابو طالب اور ان کے پسر بنی نہ کفر کی سازش کی بات ذرہ بھر امیر پر جو کھلا مشرکوں کا فتنہ و شر ہوا سفینہ سفیانیت ہی زیر و زبر. ہوا سفینہ سفیانیت ہی زیر و زبر بڑے گئے تھے جو سردار سر اٹھائے ہوئے پھرے وہ اپنا سمولے کے منہ کی کھائے ہوئے. سرکار 3 بند میں شیب ابی طالب کا بھی آپ حال سنتے جائیے. نہ کارگر ہوئی فتنوں کی جب کوئی تدبیر تو ان سے قطع تعلق پتل گئے وہ شریر. وہ عہد نامہ کہ شامل تھا جس میں جم غفیر. رضی بھائی جم غفیر کا لفظ کیسا استعمال کیا ہے ماشاءاللہ. وہ عہد نامہ کہ شامل تھا جس میں جم غفیر بشر کی شکل میں شیطان نے کیا تحریر. بشر کی شکل میں شیطان نے کیا تحریر. لکھا کہ خیر مذلت میں ڈال دو ان کو برادری سے اب اپنی نکال دو ان کو. بھائی ہمیں نہ دے دیں یہ جس وقت تک محمد کو تو ان کے غم میں خوشی میں کہیں شریک نہ ہو. نہ کھانے پینے کی کچھ چیز دو نہ بات کرو اگر یہ بھوکے بھی مرنے لگیں تو مرنے دو. بھئی یہ عہد نامہ کسی نے نہ لا کے گھر میں رکھا لکھا نبی کے خلاف اور خدا کے گھر میں رکھا. اور سرکار اس بند کی بیت ملاحظہ کیجئے گا جناب ابو طالب کا. آپ جواب بھی سن لیجئے گا کہ ملی جو اس کی ابو طالب جری کو خبر. ملی
جو اس کی ابو طالب جری کو خبر، کہے وہ شیر جو نشتر رگے حمیت پر، کہ اے قریش نہ ہوگے تم اس طرح سربر، ابھی تو خون سے رنگین نہیں ہوئے خنجر، ابھی تو خون سے رنگی ہوئے نہیں خنجر۔ بیت ملازہ کی سرکار، ابھی تو میان میں تیغیں اداس بیٹھی ہیں، ابھی تو عورتیں مردوں کے پاس ملی جو اس کی ابو طالب جری کو خبر، کہے وہ شیر جو نشتر رگے حمیت پر، کہ اے قریش نہ ہوگے تم اس طرح سربر، ابھی تو خون سے رنگی نہیں ہوئے خنجر، ابھی تو میان میں تیغیں اداس بیٹھی ہیں، ابھی تو عورتیں مردوں کے پاس بیٹھی ہیں۔ خدا کے گھر کی قسم، اے گروہ فتنہ و شر، یہ شور و شر ہے ہوا، یہ شور و شر ہے ہوا، جب شگافتہ ہوئے سر، یہ اس لیے ستم و جور ہے محمد پر، کہ وہ ہے ہادی برحق خدا کے پیغمبر۔ یہ شعر سن کے، بھئی 8ویں دلیل، یہ شعر سن کے عقیدہ تو صاف ظاہر ہے، جو اس خیال کا انسان ہے کیا وہ کافر ہے؟ ادھر وہ قتل نبی پر تلے ہوئے گمراہ، ادھر یہ عابد شب زندہ دار صورت ماہ، اندھیری رات کی اوڑھے ہوئے ردھائے سیاہ، بنے تھے پشت پناہ رسول عرش پناہ۔ بھئی یہ جاگتے جو نہ رہتے، بہت بڑا سوال ہے سرکار، یہ جاگتے جو نہ رہتے نصیب سو جاتا، یہ جاگتے جو نہ رہتے نصیب سو جاتا، وجود ختم رسالت کا ختم ہو جاتا۔ بھائی جسے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سرکار بہت اچھا ساتھ دے رہے ہیں، 9ویں دلیل بھی سنتے جائیے، کہ جسے تلاش ہو حق کی پڑھے وہ ابن حشام، جسے تلاش ہو حق کی پڑھے وہ ابن حشام، کے نزع میں متحرک تھے لب بذوق تمام، قریب بیٹھے تھے رسول کے چچا، قریب بیٹھے تھے عباس ام خیر انام، انہوں نے جھک کے سنا اور کہا اور کیا پلٹ کے کلام، انہوں نے جھک کے سنا اور کیا پلٹ کے پیام، خاتمہ بالخیر جسے کہتے ہیں سرکار، جلال حق کا سبق پڑھ رہے ہیں جل اللہ، محمد آؤ سنو لا الہ الا اللہ، جلال حق کا سبق پڑھ رہے ہیں جل اللہ، محمد آؤ سنو لا الہ الا اللہ۔ بھائی ہے موترس کی نگاہوں میں دیدہ ور عباس، ہے موترس کی نگاہوں میں دیدہ ور عباس، صحابیوں میں بھی ہے مرد مقتدر عباس، رجال میں بھی ہیں شخص بلند تر عباس، روات میں بھی سخا اور معتبر عباس، قابل اعتماد آدمی کو سخا کہتے ہیں، تو سرکار روات یعنی روایتوں میں بھی، راویوں میں بھی، روات میں بھی سخا اور معتبر عباس، جنہوں نے صدق بیانی کے اجر لوٹے ہیں، تو پھر وہ کون ہے سچا جو یہ بھی چھوٹے ہیں؟ تو پھر وہ کون ہے سچا جو یہ بھی جھوٹے ہیں؟ 9 دلیلیں ہو گئیں، 10ویں پر آ رہا ہوں سرکار، نہ جانچیے یہ روایت نہ سیرت و کردار، نبی کی آنکھ سے
اب ان کو دیکھیے ایک بار، یہ بارگاہ رسالت میں آپ کا تھا وقار، پچھاڑے کھا کے انہیں روئے احمد مختار، پچھاڑے کھا کے انہیں روئے احمد مختار، وہ عام حزن بنا ان کا جب وصال ہوا، یہ غم رسول کی امت میں 1 سال ہوا۔ اور 10ویں دلیل سرکار کہ یہ مرنے والا گر ایمان ہی نہ لایا تھا تو کیا رسول نے کافر کا غم منایا تھا؟ یہ مرنے والا گر ایمان ہی نہ لایا تھا تو کیا رسول نے کافر کا غم منایا تھا؟ زباں پوا بتا بار بار آیا تھا، وہ خود بھی روئے تھے اوروں کو بھی رلایا تھا، بھائی جتا دیا تھا، بہت گہری بات ہے سرکار، جتا دیا تھا کہ جو محسن رسالت ہے تو اس کا رونا رلانا نبی کی سنت ہے۔ بتا دیا تھا کہ جو محسن رسالت ہے تو اس کا رونا رلانا نبی کی سنت ہے۔ سرکار 10 دلیلیں ہو گئیں، اب منزل پر پہنچ رہا ہوں کہ یہ بات اگر ہو اجازت تو پوچھ لوں میں بھی، کیا بات ہے؟ حسین ابن علی کیا نہیں تھے محسن دین؟ حسین ابن علی کیا نہیں تھے محسن دین؟ ہم ان کو روئیں تو پھر کیوں ہو کوئی چیں بجبیں؟ بنے تھے ان کا تو ناخا رسول عرش نشیں، حسین سوئے شہ مرسلیں کے سینے پر، حسین سوئے شہ مرسلیں کے سینے پر، غضب ہے شمر کا زانو انہی کے سینے پر، وہ عصر اور وہ نماز امام تشندہن، ہزاروں صد و 50 یک جراحت تن، 1950 یک جراحت تن، وہ اپنے خون میں رنگیں ہر ایک عضو بدن، جبیں سجود میں گردن پہ تیغ در پہ بہن، تڑپ کے چیخ اٹھے صبر مرحلہ ایسا، تڑپ کے چیخ اٹھے صبر مرحلہ ایسا، کسی نبی نے بھی پایا نہ حوصلہ ایسا۔ اور نبیوں پر بھی آ جاؤں سرکار کہ حسین صبر پہ تیرے سب انبیاء ہو فدا، خوشی سے موت کو آغوش عاطفت میں لیا، کلیم حضرت موسیٰ کلیم فرد تھے ہمت میں پھر بھی وقت قضا، کہا ملک سے کہ احباب سے ملائیں ذرا، وہ مرتے وقت ہر ایک سے بزیب و زین ملے، مگر نہ زینب و کلثوم سے حسین ملے۔ ملک سے بولے دمے قبض روح پھر موسیٰ، کہاں سے جان نکالو گے اے مطیع خدا، معین امر خدا ہے ہر ایک عضو میرا، کسی کی ان میں گوارا نہیں مجھے ایذا۔ حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کسی کی ان میں گوارا نہیں مجھے ایذا، جسے ہو قرب خدا یوں بچے وہ کلفت میں، حسین شاد ہوں اور عزب کی اذیت میں، بگوش ہوش کچھ اب حال کربلا سنیے۔ سرکار مصائب آپ کو بھرپور رونے کا موقع ملے گا، یہ نعمت ہے، ساتھ لیتے جائیے کہ بگوش ہوش کچھ اب حال کربلا سنیے، سنا جو میرے تصور نے وہ ذرا سنیے، بیان ہمت و صبر شہ ہدا سنیے، وہ آتی ہے ملک الموت کی صدا سنیے،
ملا جو حکم کہ سر سے نکال جان حسین، کہا کہ سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین۔ یہ ملک خدا سے کہہ رہا ہے کہ لگا ہے زخم تبر، بہ رہا ہے سر سے لہو، بھرے ہیں خون میں جان حسین کے گیسو۔ بھائی قریب جا کے رکھوں دل پا کس طرح قابو، کہ اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو۔ ندا یہ آئی کہ آنکھیں تو ڈال آنکھوں میں، وہ کہا بہن کا ہے اس دم خیال۔ میں پھر ان آنکھوں پر ڈھاؤں ستم یہ کیا ہے ضرور، بچھڑ کے جو علی اکبر سے ہو گئی بے نور۔ ندا یہ آئی بھائی دہن سے نکال جان حضور، کہا دہن میں تو کانٹے پڑے ہیں رب غفور۔ یہ جاں بلب ستم و جور اشقیا سے ہیں، بھائی زباں ہے سوکھی ہوئی 3 دن کے پیاسے ہیں۔ ندا یہ آئی کہ گردن سے کھینچ جائیں ان کی، کہا میں کیا کروں گردن پر چل رہی ہے چھری۔ چھری پکڑ کے یہ چلاتی ہے کوئی بی بی، نہ ذبح کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی۔ چھری پکڑ کے یہ چلاتی ہے کوئی بی بی، نہ ذبح کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی۔ ارے جہاں رواں تیرے خنجر کی آب ہے ظالم، یہ بوسہ گاہ رسالت مآب ہے۔ اور ندا یہ آئی کہ سینے سے قبض کر لے جان، کہا کہ تیروں سے چھلنی ہے میرے رحماں، ابھی تو مار کے برچھی ہٹا ہے ایک شیطان، اور اب تو ہے تہ زانو شمر یہ خرآن۔ یہ کرب ہے، یہ بیت سنیے گا سرکار، یہ کرب ہے کہ رخ پاک زرد ہے ظالم، تیرے حسین کے سینے میں درد ہے ظالم۔ ندا یہ آئی کہ مظلومیت کے رتبہ شناس، کمر سے کھینچ لے صابر کی جان بے وسواس۔ ارے کہا ملک نے تڑپ کر بدرد و حسرت و یاس، کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس۔ کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس۔ ارے صدائے غیب یہ آئی بحال ہے چہرہ، کہا کہ خون سے اصغر کے لال ہے چہرہ۔ آخری 3 ون سرکار کے مطیع حکم ہوں پر فکر یہ ہے اے ازداں، ہر ایک عضو ہے زخمی لگاؤں ہاتھ کہاں، ملا جواب یہ مشکل کریں گے ہم آساں، نہ تو نکال میرے عاشق غریب کی جان، خزاں میں روح حیات دوام ڈالیں گے، کچھ ایسے ڈھپ سے یہ جان اب ہم ہی نکالیں گے۔ یہ گفتگو تھی کہ مرجھا گیا رسول کا پھول، فلف سے آ گئے روح الامی حزین و ملول، کہا پکار کے منہ ڈھانپ لو برائے رسول، پسر کی لاش پر کھولیں گے اپنے بال بطول، پسر کی لاش پا کھولیں گی اپنے بال بطول۔ ارے صدا یہ سن کے اسی سمت چل پڑی زینب، تڑپ کے خیمے سے باہر نکل پڑی زینب۔ اور آخری بند کے نسیم ادھر سے تو
خود سی کی یہ صدائی، نسیم ادھر سے تو خود سی کی یہ صدائی، ادھر تڑپتی ہوئی بنت مرتضائی، قریب لاش جو قاہر بسد بکائی، عقیق کے حلقے بریدہ سے یہ صدائی، بھائی کوئی بزرگ ناب ہے نہ خرد ہے زینب، نبی کی آل تمہارے سپرد ہے زینب، نبی کی آل تمہارے سپرد ہے زینب، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔